اور انشاءاللہ ہماری طرف سے کوئی کمی نہیں ہوگی. یہ بدتمیزی بد تہذیبی جو وہ کر رہے ہیں ہماری زبانیں، کیونکہ ہمارے میں تو جول نہیں ہے، ہمیں پتہ ہوا کدھر کدھر جول ہے، کیا کیا مسائل ہیں ہم کو. تو ہم یہ بدتمیزی بزنس کمیونٹی کو دیکھ نہیں دیتے، ہم کرنا نہیں چاہتے. تمام دوست بزرگ میری طرف سے السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب، بٹ صاحب نے، ملک صاحب نے ساری باتیں بتائیں. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جب بھی چیمبر آئے میرے پاس، حاجی صاحب آپ بھی آئے، چاہے ڈپٹی کمشنر صاحب کے پاس جانا پڑا یا ٹریفک کے مسائل تھے، پولیس کے مسائل تھے، میں نے ہر حد تک کوشش کی اور الحمدللہ حل بھی ہوئے. آپ نے کہا بھی کہ جی یہ ہمارے معاملات ایسے ہی کروا دیں اور اللہ کے فضل سے ویسے ہو گئے. آپ کی مہربانی ہے، آئندہ بھی ہم ایسے ہی کرتے رہیں گے. ون یونٹی گروپ کی یہی ان کی سوچ ہے اور یہی ان کا جذبہ ہے کہ ہم نے اپنی بزنس کمیونٹی کی خدمت کرنی ہے اور ہر وقت کرتے رہیں گے. آپ کی مہربانی ہے 21 کو اور 23 کو ہمیں ووٹ دے کر کامیاب کریں تاکہ یہ خدمت کا سفر جاری و ساری رہے. ساری بھی یہ التجا سارے دوستوں کے کہ ون یونٹی کام اچھے کرتے ہیں، اچھے جی نے، اچھے بزنس مین نے. یہ اچھے بندے آن گے تو سارے مسائل حل ہو گے. جی دوجے کہہ رہے ہیں کہ زبان اچھی استعمال نہیں کرتے، چلو زبان اچھی استعمال نہیں کرتے تو کام اچھے کیویں کریں گے. یہاں کے کام اچھے نے، یہاں کی زبان اچھی ہے کہ اچھے بزنس مین نے. سارے ون یونٹی کو ووٹ دیں کامیاب. کیونکہ جس طرح ملک صاحب نے کہا ہمارا چھوٹی دامن کا ساتھ ہے، جو مال ہم بناتے ہیں اپنے کارخانوں میں وہ آپ کے ڈلیور ہوتا ہے. تو اس موقع پر ہمیشہ آپ لوگوں نے مہربانی کی ہے ہمارے گروپ کے ساتھ اور ہم امید کرتے ہیں آپ آئندہ بھی ہمیں موقع دیں گے. تو جس طرح انہوں نے بتایا تو ہم ادھر بیٹھے ہیں، ہمارا پریزیڈنٹ بیٹھا ہے ماشاءاللہ، وہی بندہ بھی آئے. مسائل یہ ہمارے ساری صاحب آتے رہتے ہیں کہ بھی کوئی ایف آئی آر کا مسئلہ ہو، ٹریفک کا مسئلہ ہو، تو انشاءاللہ وہ حل ہوتے ہیں، نہ ہونے والی بات نہیں ہے. لیکن اس میں تھوڑی سی قانون کی پاسداری بھی ہمیں کرنی چاہیے، اپنے آپ کو بھی ٹھیک کرنا چاہیے ضرورت اس بات سے. باقی انشاءاللہ اس شہر کے لیے ہم سب آپ مل کے ایک بہتر کام کریں گے، اچھے انوائرمنٹ اور اچھی سوچ کے ساتھ مزید اس کو بہتر بنائیں گے انشاءاللہ. اگر یہ تسلسل ہمارا جاری رہا، جو ہم نے منصوبے پہلے بہت سے بنائے ہوئے ہیں، اسٹیٹ 3 اسٹیٹ 4 بنایا، لائٹ جنگل ٹرافک سینٹر بنایا ہم نے، فیسیلیٹی سینٹر یہاں بنایا پولیس کا، اور بہت سے 2 4 5 منصوبے انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے. یہ جی ٹی روڈ ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے گورنمنٹ ہم سے، فری کوریڈور بنے گا، سارے فری بنے گا انشاءاللہ بنے گا. یہ بائی پاس سے لے کے بائی پاس. دوسرا مقصد یہ بھی بتائیے گا کہ پچھلے دور میں بھی آپ نے کافی کام کیا تھا، اگر اب بھی ون یونٹی گروپ کامیاب ہو جاتا ہے اس کے لیے آگے کا کیا پیغام ہے اپنے ووٹرز کو کے لیے؟ اور جو آگے منصوبے ہمارے ہیں اس کو پایا تک والے میں یونیورسٹی بننی ہے، ورک سینٹر بننا ہے، چلڈرن ہاسپٹل بننا ہے. جو چیزیں ہیں یہ انشاءاللہ پایا تک پہنچے گی. یہ ہمارا شہر ہے، ہمارے بچوں نے رہنا ہے، ہمارے بھائیوں نے ادھر رہنا ہے، ہم نے ادھر رہنا ہے. اس شہر کے لیے کرنا ہم پہ قرض ہے، وہ انشاءاللہ ہم کل اتار رہے ہیں، باقی بھی اتاریں گے اور آپ لوگوں کے تعاون سے انشاءاللہ اس کو مزید بہتر کریں گے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ ضرور اس دن تشریف لائیں، ہمارے کیمپ میں وہاں تشریف لائیں، وہاں ووٹ ڈالیں 21 کو اور 23 کو تاکہ یہ تسلسل جاری رہے. اور ہم کو یہی یقین دلا سکتے ہیں کہ ہم آپ کے بھائی ہیں، آپ کے ساتھی ہیں. تو انشاءاللہ پہلے بھی اچھے کام کیے ہیں اور اس سے بہتر کام کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے. بہت شکریہ. جناب چودھری علی احمد صاحب و دیگر اکابرین، گڈز ٹرانسپورٹ ایسوسیشن اور چیمبر کے موجودہ صدر، سابق صدور، حاضرین مجلس، میرے دوستوں بھائیوں، السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھ سے پہلے علی احمد صاحب بھی آپ سے مخاطب تھے اور ہمارے دوسرے بھائی بھی آپ سے مخاطب تھے. انہوں نے اقبال بٹ صاحب کا دورہ چائنا کا بھی آپ سے ذکر کیا. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، مسائل تو کسی زمانے میں بھی سارے حل نہیں ہو سکے. اصل جو دیکھنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ چیمبر ہو یا دوسری رجیم ہو، پولیٹیکل رجیم ہو، اس نے آپ کے مسائل حل کرنے کے لیے کوئی کوشش کی کہ نہیں کی. یقین جانیے کہ میرا خیال ہے چودھری علی احمد صاحب کوئی بڑی ڈگنیٹی، کوئی چیمبر میں کوئی ڈی آئی جی، کوئی آر پی او، کوئی سی پی او ایسا نہیں ہوگا کہ وہاں پہ اس کو نجی طور پہ بھی آفس لنچ کے لیے بلایا ہو تو چودھری علی احمد صاحب ساتھ بیٹھ کے کھانا نہ کھا رہے ہو. بالکل. نہیں بھائی صاحب، وہ اس لیے
کہ دیکھیں آپ کا جو کاروبار ہے وہ ہماری صنعتوں سے اور ہماری صنعتیں اور تجارت خانے آپ کے کاروبار سے منسلک ہیں. اگر ہم کوئی مال بنائیں یا مال آنا چاہے نہ وہ ان ٹائم آ سکے نہ ان ٹائم جا سکے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ کارخانے ہوں یا تجارتی مراکز ہوں وہ رواں دواں رہیں. آپ کے مسائل گجرانوالہ چیمبر آف کامرس کے اپنے مسائل ہیں. ہم سمجھتے ہیں آپ کے مسائل کا حل ہونا ہمارے مسائل کا حل ہونا ہے, لیکن ان کے لیے کوشش کی جاتی ہے. اب سرکار کے اپنے مسائل ہیں, سرکار کو اوپر سے اوٹ پٹانگ آرڈرز ہیں, دن کو یہ نہ گھسنے دو, رات کو یہ نہ گھسنے دو. یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی آدھی رات کو کسی کارخانے کا دروازہ کھولا جائے اور اس کا مال نکالا جائے؟ اگر ٹرک سٹینڈز کو باہر نکالا گیا ہے تو اڈے شہر میں بھی نہ بننے دیے جائے تو کیسے ممکن ہے کہ یہاں سے راہ والی مال بھیجا جائے اور وہاں سے لاہور منتقل ہو؟ لیکن یہ ہر وقت جو چولی دامن کا ساتھ ہے پولیس کا اور آپ کا یہ چلتا ہے. جیسے آپ نے ابھی کہا کہ ایف آئی اے سے آپ کے مسائل ہیں, صبح ہی تشریف لائیں, ہم بالکل ان کی پیروی کرتے ہیں, ان کو پرسو کرتے ہیں, ان کو حل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں. حاجی صاحب جتنے آپ نفر ہیں, جتنے آپ افراد ہیں, جتنے گڈس ٹرانسپورٹ کے لوگ ہیں, میں آپ سے یہ بھی التجا کروں گا کہ برائے مہربانی اپنی اسٹرینتھ کو مزید بہتر کریں. اس کے بعد چیمبر میں ایک سیٹ لیں, ایک کلاس کی ایک سیٹ لیں. اگر آپ 50 سے 100 ووٹ بنا لیتے ہیں تو ایک سیٹ لیں اپنی. اس سے یہ ہوگا کم از کم آپ کا اپنا نمائندہ. ابھی بھی الحمدللہ اخلاق صاحب ہوں, رانا صاحب ہوں, شیخ نسیم صاحب ہوں, شعیب صاحب ہوں, صدر موجودہ جو سے فیصل صاحب ہے وہ ہو, یہ آپ ہی کے نمائندے ہیں. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ڈائریکٹلی گڈز ایسوسیشن کا ایک نمائندہ 24 گھنٹے چیمبر کی لیڈیز میں موجود ہونا چاہیے تاکہ آپ کے اپنے کام کرنے چیمبر کی آواز آپ کی آواز بن سکے. باقی میرے بھائیوں, میرے دوستوں, پاکستان کے جو مسائل ہیں, پاکستان جس بھنور میں پھنسا ہوا ہے اس کے لیے بھی خدا کے لیے بڑی ہوش مندی سے, بڑی دانش مندی سے ووٹ کا انتخاب کریں. میرے بزرگوں, علامہ صاحب, یہ ہم نے کھیل میں ہم نے شوق پورے کرتے ہوئے, ہم نے برادریوں کی پرستش کرتے ہوئے, ہم نے مالدار, اب یہ شہر میں جس طرح بورڈ اویزا ہیں اس طرح لگتا ہے کہ جیسے کوئی خدا نخواستہ کوئی, میں سمجھتا ہوں کوئی ناجائز دولت کہیں سے کسی کے ہاتھ آئی ہے اور وہ انہیں بورڈوں کی شکل میں حادثہ بھی بورڈوں کی شکل میں اویزا کر رکھی ہے. اور جو دیکھنے میں آ رہا ہے جس طرح کے لوگوں کے معاش ہیں اور جیسے جیسے پیسے کمائے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. کون باپ دادا سے کاروباری تھا, کون کیا کاروبار کرتا تھا, کس نے دولت کیسے کمائی ہے. جب تک آپ ان چیزوں میں تفریق نہیں کریں گے, آپ اچھائی اور برائی میں تمیز نہیں کریں گے, ایک اڈے سے ایک کارٹن غائب ہو جائے نا تو دوسری دفعہ اس کو مال نہیں دیتا. یہاں پورے ادارے, پورے صوبے غائب ہو رہے ہیں, ملک ڈوب رہے ہیں, ہم لوگ پھر بھی ان لوگوں کی پرستش کر رہے ہیں. وہاں پہ جس طرح کی اقربا پروری کی گئی ہے, لوگوں کے فیصلے کرتا ہے. یہ ٹوپیاں اچھالنے والے لوگ اگر چیمبر پہ مسلط ہو گئے تو اس ادارے کا بیڑا گرک کر دیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان پائندہ باد. وان یونٹی گروپ, وان یونٹی گروپ, وان یونٹی گروپ.